ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تر تعریفات، تکبیرات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، تعظیمات، رکوع، سجود، عبادات، نظر و نیاز اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے۔ اس کے بعد انگنت اور لا تعداد درود و سلام حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس و مقدس پر۔ معزز سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور اس کی 2 آیات تلاوت کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت بدع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا یقیناً پہلا گھر، للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین، جو کہ مکہ کی بستی میں ہے، وہ بڑا ہی برکت والا اور تمام تر جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں قدرت کی بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، وہ ہے جس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس میں داخل ہوا تو یقیناً وہ امن والا ہوگا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے ذمے اللہ کی طرف سے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر انکار کرے گا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام تر جہانوں سے بے نیاز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین محترم، مکہ مکرمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہائی زیادہ عظمت والا اور فضیلت والا شہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس شہر مکہ مکرمہ کو وہ مقام، وہ فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا جو روئے زمین پر زمین کے دوسرے کسی بھی خطے کو اور حصے کو وہ فضیلت اور مقام مرتبہ نہیں ملا۔ حضرات ذی وقار، یہ وہی مقدس شہر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے اندر خود اس شہر کا نام لے کر متعدد مرتبہ قسمیں کھائی ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اللہ رب ذوالجلال خود اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ وہذا البلد الامین، میں اللہ اس امن والے شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شہر کے نام کی قسمیں کھا کر باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور جس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھائیں، یقیناً وہ اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک انتہائی زیادہ عظمت اور فضیلت والی جگہ اور مقام ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کے ساتھ پیار اور محبت اور اس کو عظمت اور فضیلت۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حضورہ پہ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ مکہ کی طرف کیا۔ جب آپ کا چہرے کا رخ مبارک مکہ کی طرف ہوا تو اس وقت پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے اوپر یہ الفاظ جاری تھے کہ آپ مکہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، واللہ انک لخیر ارض اللہ، میں اللہ کا نبی اپنے رب کے نام کی قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہوں، انک لخیر ارض اللہ،
اے مکہ یقیناً تو اللہ کی زمین میں سے سب سے بہترین جگہ ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور ساری زمین میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین یقیناً تو ہی ہے۔ اور سن، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اگر میں اللہ کا نبی محمد یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں میں اپنی زندگی میں کبھی مکہ تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن رہنے والوں نے میرا جینا مشکل کر دیا، آج مجبور ہو کر مکہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرات، یہ میرے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکہ کی بستی کے ساتھ محبت عقیدت تھی، اور حضرات ذیبکار یہ محبت اور عقیدت کیوں نہ ہوتی؟ آئیے ذرا اس مکہ کو تو دیکھیے، اس مکہ کے ساتھ پیار کرنا، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور اس مکہ سے نفرت اور اس کے خلاف بیان بازیاں کرنی اور طرح طرح کے اس مکہ کے خلاف شریر قسم کے لوگوں کے ساتھ مل جانا، یقیناً یہ بندے کے ایمان کے نامکمل ناقص ہونے کی، حتیٰ کہ اس بندے کے کفر تک جانے کی علامت ہے۔ حضرات ذیبکار، کبھی مکہ کی وہ بستی تھی جو بالکل آب و گیا تھی، یہاں پر نہ تو کھانے کی کوئی چیز موجود، نہ پینے تک کے لیے پانی کا کوئی قطرہ موجود، اور یہاں پر اناج اور غلہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ یہاں پر کسی انسان کا باقاعدہ طور پر رہائش پذیر بھی نہ تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے خلیل کو حکم دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ اور اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اسی بستی میں پہنچے، اور اللہ کے حکم کے مطابق انہیں ایک مقام پر چھوڑا، کھجوروں کا ایک تھیلا، پانی کا ایک مشکیزہ ان کے حوالے کیا اور چل دیے۔ ماں جی ہاجرہ سیدہ ہاجرہ کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر کے پیچھے چل پڑی، کہا ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، کیا واپس بھی پلٹو گے؟ ابراہیم کچھ بتاؤ تو صحیح۔ طرح طرح کے سوالات اور مسلسل سوال، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، چلتے رہے، حتیٰ کہ سیدہ ہاجرہ نے بالآخر سوال کیا کہ مجھے یہ تو بتلا دو، اللہ الذی امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا جو کر رہے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہا نعم، ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اور چل دیے۔ جیسے ہی اس بستی سے نکلے، ایک کے بعد دوسری چٹان کو عبور کیا، اب مکہ کی بستی اور چٹانیں نظر نہیں آ رہی، وہ پہاڑوں کی اوٹ میں پہنچے اور وہیں پر رخ پھر مکہ کی طرف کیا اور بولے اللہ کے حضور۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہی چٹانوں اور ٹیلوں کی اوٹ میں کھڑے ہو کر وَرَفَعَ يَدَيْهِ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رخ اس طرف کیا اور اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ حضرات ذیبکار توجہ فرمانا، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو ایسی بستی میں چھوڑ دیا، اللہ میں جانتا ہوں یہاں پر اناج نہیں اگتا، یہاں پر کھانے پینے کا سامان موجود نہیں، لیکن تیرا گھر تو موجود ہے، یہاں پر وہ نماز قائم کریں گے، عبادت کریں گے، میں اسی عبادت کی غرض سے اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دینا، جھکا دینا،
تہوی الیہم برزقہم من الثمرات، اللہ لوگوں کے دل بھی ان سے مل جائیں اور ان کو پھلوں میں سے رزق بھی دینا۔ میں جانتا ہوں یہاں پر نہیں ہے لیکن تجھ سے مانگ رکھا ہو، چونکہ دینے والا تو ہے۔ اور رب نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا۔ جاؤ آج بھی مکے کی بستی کو دیکھ لو، وہ اناج مکے میں پیدا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جزیرہ عرب میں بھی پیدا نہیں ہوتا، سارے سعودیہ میں وہ اناج نہیں اگتا، لیکن مکہ کی بستی میں وہی اناج، وہی پھل اور فروٹ، وہی خوراک آپ کو وافر مقدار میں مل جائے گی، لیکن وہ یہاں پر اگتا نہیں، ملتا ضرور ہے۔ یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ حضرات ذی بکر آگے چلیے، آئیے ذرا مکہ کی تاریخ کو اٹھائیے اور اس کے ساتھ اپنا پیار اور محبت بڑھائیے۔ حضرات ان کے پاس ایک کھجور کا تیلا، پانی کا مشکیزہ کتنے دن چلتا، بالآخر ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد وہ معصوم بچہ اسماعیل کی صورت میں تڑپنے لگا، ماں کی ممتا پریشان ہو گئی، اٹھی پانی کی تلاش میں، ایک چکر لگایا، مروہ پہ پہنچی، پھر صفا پر، پھر مروہ پر، یکے بعد دیگرے 7 چکر لگائے پانی کی تلاش میں، شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، شاید کہیں سے پانی کی بوند مل جائے، لیکن نہ ملی۔ اسی اسنا میں ایک آواز آئی، اسی آواز کی سمت پر سیدہ ہاجرہ چلتی گئیں۔ جب وہاں پر پہنچی اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، نظر تو کچھ نہیں آ رہا، نظر تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن جس کی آواز ہے میں اسی سے مخاطب ہوں، اگر تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو تو آؤ میری مدد کرو، میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ فہذا الملک، اللہ کی طرف سے فرشتہ ظاہر ہو گیا، یہ فرشتے کی آواز تھی، اور صحیح البخاری کے الفاظ ہیں کہ اسی فرشتے نے پھر اس چٹان کے اوپر اپنا پر مارا یا پھر اپنی ایڑی ماری، فرشتے کی ایڑی لگی، فرشتے کا پر لگا، اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹی، سوراخ ہوا، اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ بڑی خوش ہوئی اور پانی کو جمع کرنے لگی کہ پانی آج ملا ہے، نہ جانے کل ملے گا یا نہیں ملے گا۔ مشکیزہ پاس لائی اور پانی سے چلو بھر بھر کے مشکیزے میں ڈالنے لگی، مشکیزہ بھرتی جا رہی ہے۔ اب مشکیزہ بھرنے کے بعد سیدہ ہاجرہ نے پانی کے دونوں طرف منڈیر بنانی شروع کر دی تاکہ پانی ضائع نہ ہو، پانی جمع کر لیں، اور زبان حال سے پکار کے کہہ رہی تھی، زم زم رک جا رک جا، زمزم کے معنی رک جا رک جا۔ وہ پانی سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، زم زم، پانی رک جا رک جا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ معجزاتی پانی عطا فرمایا۔ حضرات کہاں سے آیا؟ میں کہتا ہوں یہ ماں کی ممتا تڑپ رہی تھی، یہ ماں کی ممتا کی تڑپ تھی، جس کو دیکھ کر یا پھر ایک معصوم بچے کا بلکنا، اس کا رونا تھا، اس کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ان کی مدد کے لیے آسمان سے نورانی فرشتہ آیا اور اس نے اس چٹان پر اپنا پر مارا یا اپنی ایڑی ماری۔ صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سیدہ ہاجرہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کہتے ہوئے پانی کو نہ روکتی، پانی بہنا شروع ہو جاتا، ساری دنیا سیراب ہو جاتی اور یہ بہنے والا چشمہ بن جاتا۔ انہوں نے پانی کو روک لیا، پانی اسی جگہ پر رک گیا۔ حضرات یہ معجزاتی پانی اللہ نے اسی مکہ کی بستی کے اندر عطا فرمایا۔ حضرات ذی بکار آئیے، وقت بڑا مختصر، اسی مکہ کی بستی کے اندر اللہ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات، بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ آئیے ذرا اجمالی سا خاکہ آپ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت بنی للناس، اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر اسی زمین پر بنا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق
یہ گھر فرشتوں نے بنایا، یہ گھر آدم علیہ السلام نے بنایا، سیدنا نوح علیہ السلام نے بنایا، لیکن اسرائیلی روایات ہیں، پیارے پیغمبر نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے پہلا گھر یہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کے بنایا۔ جب وہ گھر تعمیر کر رہے تھے اللہ سے ایک ہی دعا کر رہے تھے، باپ بیٹے کی زبان پر ترانہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہم سے قبول کر لینا، ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ حضرات ذی وقار آئیے صرف مسجد حرام پہ نگاہ ڈالے، سارے مکے کی تو تاریخ ہی چھوڑے، اسی مسجد حرام کے اندر میں نے بیت اللہ کو دیکھا، اس کا ایک کونا رکن یمانی، حجاج اکرام خوب جانتے ہیں جو حج عمرے کے لیے گئے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اس رکن یمانی کے ساتھ گزرتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ چھو لیا کرو، اگر نہیں تو دور سے گزر جاؤ۔ حضرات ذی وقار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ رکن یمانی عام نہیں ہے، یہ رکن یمانی جنتی پتھر ہے، اللہ نے یہ جنت سے اتارا ہے۔ جو رکن یمانی ہے جس نے جنت کے پتھر کو ہاتھ لگانا ہے وہ مکہ کی بستی میں چلا جائے، حرم میں داخل ہو، رکن یمانی کو چھو لے۔ حضرات آگے چلیے، اس کا اگلا کونا حجر اسود، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ حجر اسود یہ دودھ سے زیادہ سفید پتھر تھا، ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے سفیدی ختم ہو گئی، وہ سیاہ ہو گیا۔ لوگوں یہ حجر اسود یہ جنت سے رب نے اتارا گیا، اور جس نے جنتی پتھر کو چھونا گیا اور جنتی پتھر کو بوسہ دینا گیا وہ حرم کعبہ میں آئے، حجر اسود کو بوسہ دے، گویا کہ وہ جنتی پتھر کو بوسہ دے رہا ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے کیا خوب ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو یاقوتان من یاقوت الجنہ، یہ دونوں موتی، دونوں ہیرے، یہ رکن یمانی، حجر اسود، یہ دونوں کونے اللہ نے یہ دونوں جنت سے اتارے گئے، اللہ نے ان کو بے نور کر دیا۔ لوگوں اگر اسی طرح اپنے اصلی نور کے ساتھ رہتے، اصلی روشنی کے ساتھ رہتے، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین ان دونوں پتھروں کے ساتھ روشن ہو جاتی، لیکن اللہ نے ان کو بے نور کر دیا کہ یہ جنتی پتھر ہیں۔ حضرات اسی میں آگے چلیے، مقام ابراہیم، اسی میں مقام ابراہیم بھی ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ یہ مقام ابراہیم جنتی پتھر ہے، اللہ نے اس کو جنت سے اتارا۔ حضرات رکن یمانی جنت سے آیا، حجر اسود جنت سے آیا، مقام ابراہیم جنت سے آیا۔ یہ جنتی نظارے مکہ کی بستی، مسجد حرام، بیت اللہ کے اندر جا کے دیکھیے۔ حضرات کیا کیا بات کروں اس حرم کی، کیا کیا ترانے گاؤں اس حرم کے، کیا کیا تعریفیں کروں اس حرم کی۔ مجھے تو حرم کے ہر کونے میں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے، ہر کونے میں اللہ کی برکت نظر آتی ہے، ہر جگہ پر اللہ کی رحمت کے نظارے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، لوگوں یاد رکھو اللہ کہہ رہے جو میرے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہوگا، صرف زندگی میں امن نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا 4 جگہ ایسی ہیں جہاں پر دجال نہیں جا سکے گا، ان میں سے مسجد حرام ہے، مکہ کی بستی ہے، یہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور جاؤ لوگوں کو تاریخ اٹھا کے دیکھو، ابھی تو میرے پیارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، وہ یمن کا گورنر اپنا کافر نے سوچا یہ مکہ کو اتنی عزت کیوں ملی ہے،
اس نے عالی شان کلیسا بنایا لوگوں کی توجہ کے لیے، لیکن لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، حتیٰ کہ بالآخر ایک بندہ اٹھا، اس نے یمن کے اس کلیسا کے اندر جو اوپرا نامی گورنر نے بنایا تھا، وہاں رات کے اندھیرے میں جا کر کسی نے پخانہ کر دیا۔ ابرا کافر کو غصہ چلا، اسی غصے کے اندر آگ بگولا ہو کر اس نے کہا اب بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، مسجد حرام کو مسمار کر کے چھوڑوں گا۔ اٹھا اپنا لشکر تیار کیا، جائیے تاریخ کی ورق گردانی کیجیے، 60,000 سپاہیوں کے اوپر مشتمل اور بے شمار ہاتھی اس میں شامل، خود ہاتھی پہ سوار ہوا، مکہ کا رخ کیا اور مینا اور مزدلفہ، حجاج اکرام خوب جانتے گئے مینا اور مزدلفہ کی درمیانی جگہ وادی محصر کے اندر آ کر اس نے قیام کیا اور چوری چکاری کی، ڈاکہ کیا، لوگوں کے مال لوٹ لیے اور مکے والوں کو پیغام بھیجا، مکے والوں میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور مجھ سے مذاکرات کرنے ہیں تو کر لو، کلیسا چلے گا، بیت اللہ نہیں چلے گا، مرکز یمن ہوگا، مکہ نہیں ہوگا۔ حضرات ذی بقار جائیے تاریخ کو اٹھائیے، صرف اشارہ، عبد المطلب سردار اٹھے، پیارے پیغمبر کے دادا جان، اور سیدھے گئے ابرا کافر کے پاس، کہا میں مذاکرات کرتا ہوں، میں بیت اللہ کا متولی ہوں، کہا بولیے کیا چاہیے؟ سردار عبد المطلب بولے، کہنے لگے جناب میرے 200 اونٹ یہاں پہ چل رہا تھا اور آپ کے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ کے اوپر قبضہ کر لیے گئے، برائے کرم میرے اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ابرا کہتا ہے مجھے بڑی تعجب ہے، سردار ہو، مکی کے بیت اللہ کے متولی ہو، بیت اللہ کی حفاظت کے بارے میں، اس کے بارے میں مذاکرات نہیں کرتے، صرف اونٹوں کی بات لے کے آئے ہو۔ کہا جناب میری درخواست صرف اپنے اونٹوں کے بارے میں گئے، 200 اونٹ میرے ہیں، مالک میں ہوں، میرے اونٹ میرے حوالے کیجیے، کیونکہ اونٹوں کا میں مالک ہوں، میں انہی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور بیت اللہ کا مالک اوپر موجود ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، میرا مال میرے حوالے کیجیے۔ ابرا کافر نے 200 اونٹ دے دیے، ہاتھی کو لے کے چلنا شروع ہوا، لیکن ہاتھی نے رخ موڑ دیا، بہت مجبور کیا مگر نہ جا سکا، اور جب چند قدم آگے بھیجا، اللہ کی طرف سے سمندر سے پرندوں کے گول وارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ پرندوں کے گول آئے جن کی چونچ کے اندر بھی پتھر تھا، پنجے کے اندر بھی پتھر تھا، وہ کنکریاں پھینک کر ان تمام تر کو غرق کر دیا، اور اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا، لوگوں یہ گھر میرا ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ گھر میرا ہے، اور اس کو اگر کوئی گرانے کے لیے بری نظر کے ساتھ، بری سوچ کے ساتھ جو بھی اس کی طرف ملے گا وہ یاد رکھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، غرق کر دیں گے، وہ اس تک میلے ارادے کے ساتھ نہیں پہنچ سکے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس گھر کے اندر صرف ایک نماز، عام جگہ کی نماز کے مقابلے میں اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 1,00,000 نماز زمین کی کسی مسجد میں پڑھو، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ اور مسجد حرام کے اندر صرف ایک نماز اس 1,00,000 نماز سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرات ذی وقار، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں قرب قیامت ایک حبشی اٹھے گا، وہ کمزور پنڈلیوں والا، وہ ٹیڑھی پنڈلیوں والا، وہ آئے گا بیت اللہ کی ایک ایک عید کو گرا دے گا، اس کو پاش پاش کر دے گا۔ لوگوں یاد رکھو مطلب کیا ہوا، میرے پیغمبر کی پیشین گوئی ہے، کوئی آنے والا کتنا بہادر کیوں نہ ہو، کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی جرت والا کیوں نہ ہو، وہ بیت اللہ کو گرا نہیں سکے گا، اس کی حفاظت میرے اللہ نے کرنی ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کہ وہ حبشی ہی آئے گا، کمزور پنڈلیوں والا آئے گا، اور وہ آ کر گرائے گا، وہ ضرور گرا لے گا۔ لیکن حضرات آئیے اس مکہ سے پیار کیجئے، اس سے محبت کیجئے،
اور اسی محبت کے ساتھ مکہ کی طرف حج اور عمرے کی نیت سے سفر کیجئے اور وہاں جا کر اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ عجب نظارے ہیں اس مکہ کے اندر، دعا میرے لبوں سے جدا نہیں ہوتی، پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ عجب نظارے ہیں اس حرم کے اندر، حرم کے سجدے، حرم کے قیام، کتنی عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو، اے پروردگار ہم سب کو بار بار صحن حرم کے اندر سجدے کی توفیق عطا فرما، اللہ قیام نصیب فرما، اللہ رکوع اور سجدے نصیب فرما، اللہ حرم کی عبادتیں ہماری زندگی میں لکھ دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والحمد للہ رب العالمین۔